ایسا کلام، ایسی نعت جس میں میوزک اور ڈی جے ہو، یہ تو بالکل بھی نبی کو ناپسند تھا۔ اب کیا یہ عمل حضور کے ادب کے خلاف نہیں؟ اب آج دیکھو ربیع الاول کا مبارک مہینہ آیا تو اب کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں وہ نعت لگانا ہی نہیں بول رہے، ارے نعت ہی نہیں لگانا، ارے کیوں نہیں لگانا نعت؟ اللہ کے نبی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اب وہ آپ ذکر سیرت کے ذریعے کرو، بیان کے ذریعے کرو، کتاب پڑھ کر کرو، کتاب لکھ کر کرو، مضمون لکھ کر کرو، مضمون پڑھ کر کرو، یا آپ وہ ذکر کوئی نعت سن کر، نعت لکھ کر، نعت پڑھ کر کرو، ہر شکل نبی کے ذکر کی شکل۔ تو نبی کا ذکر سننا بھی، نبی کا ذکر کرنا بھی نبی کی محبت کے اضافے کا ذریعہ ہے۔ سننا چاہیے نعت، لیکن نعت سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایسی نعت لگا دی گئی کہ جس میں اتنی میوزک ہے کہ اگر کوئی اس سے پہلے وہ نہیں سنا ہوگا تو یہی سمجھے گا کہ بھئی یہ گانا کون سن رہے نا، نعوذ باللہ۔ کیا نبی اس سے خوش ہوں گے؟ کیا نبی کا یہ ادب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک تذکرے کو ایسے خطرناک میوزک کے ساتھ لگا دیا جائے جس سے نبی کو سخت نفرت تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں گانے بچانے کے آلات کو دنیا سے ختم کرنے آیا۔ سوچنا چاہیے میری بہنوں ہم سب کو، کتنوں کے فونوں میں ایسی نعتیں، کتنوں کے رنگ ٹونوں پہ ایسا کلام، کتنوں کی کالر ٹیون پہ ایسا کلام کہ جو میوزک سے بھرا ہوا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو نبی کی نعت لگائے ہیں۔ ارے بھائی پہلے یہ بھی تو بتاؤ کہ یہ جو آپ لگائے ہیں کلام، آپ جس کو نعت کہتے ہیں، کیا نبی بھی اس کو نعت کہتے ہیں؟ کیا نبی کی نظر میں بھی یہ نعت ہے؟ کتنا پیارا کلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دربار میں بیٹھ کے سنایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ نبی کی نعت پڑھنا خود نبی کے سامنے ہونے والا عمل ہے، خود نبی نے نعت خواں کو اپریشیٹ کیا ہے۔ الحمدللہ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو نعت پڑھنا سکھانا چاہیے، اپنی بیٹیوں کو نعت پڑھنا سکھانا چاہیے، لیکن اب یہ بولنے کو بھی ڈر لگ رہا، اس لیے کہ بچیوں کو نعت پڑھنا سکھاؤ بولے تو ان لوگوں کو یوٹیوبر ہی بنا دے رہے بچیوں کو۔ اس کو نعت پڑھنا آتے کہ انہیں یوٹیوبر ہی بن گئی بیچاری، یوٹیوبر بن کے عمر بڑھ رہی بچی کی، لیکن نہ پردہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ نعت پڑھنے کا نام ہے لیکن کئی ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جس میں گناہ ہو رہا، ایسی ڈریسنگیں، ایسی سجاوٹیں، ایسی تیاریاں کر کے اپنے آپ کو میک اپ سے آراستہ کر کے نعتیں پڑھنے کے لیے اسٹیج لگ رہا ہے، غیر محرم اجنبی ان عورتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو میری بہنوں، نعت پڑھنا تو واجب نہیں ہے لیکن پردہ کرنا واجب، نعت سنانا واجب نہیں ہے، پردہ کرنا واجب ہے۔ ویڈیو بنانا، ٹی وی پہ آنا، یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالنا، یہ کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو بے پردہ کرنا یہ گناہ کا کام، گناہ کا کام۔ ہاں اگر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، مرد حضرات ہے تو وہ اپنی نعت، آپ اپنی آواز سنا سکتے ہیں عورتوں کے لیے تو، لیکن چونکہ آواز میں فتنے کا ڈر ہے اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ آواز کو بچانے کا احتیاط کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں ایک نعت اگر مرد پڑھ رہا ہے، اسی نعت کے اوپر 1 سال ہو جائے تو بڑی مشکل سے 10,000 لوگ بھی نہیں دیکھیں گے، اور وہی نعت، وہی نظم، وہی کلام کوئی بچی، کوئی لڑکی، کوئی خاتون، کوئی عورت اگر پڑھتی ہے تو اس کو دیکھنے والے 10 لاکھ رہے۔ کیوں بھائی؟ اب وہ نعت سننے کو دیکھ رہے نہیں معلوم یا اس کو دیکھنے کو دیکھ رہے نہیں معلوم، اللہ جانتا بھائی، کیونکہ اس سے بہترین لہن میں مرد پڑھا ہے، مولانا پڑھے ہیں، مفتی صاحب پڑھے ہیں، حافظ صاحب پڑھے ہیں، بچہ پڑھا ہے، لیکن اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، کیونکہ اس لیے کہ وہاں پر نفس شامل نہیں ہو رہا، اور لڑکی کو دیکھنے میں نفس کی شرارت شامل ہو رہی، اچھا دکھ رہا ہے آنکھوں کو غیر محرم کو دیکھنا، تو اب نعت کا بہانہ کر کے اس کو دیکھ رہے۔ یاد رکھو کسی مرد کے لیے عورتوں کی نعتیں دیکھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں فتنے کا خوف اور ہو رہا ہے۔ کئی کمنٹس میں مرد حضرات لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے ایسے کمنٹ لکھ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے دکھتے ہیں میرے کو، بول کے کیسا دکھتے ہیں انہوں اچھے آپ کو؟ اگر انہوں آتے نہیں تھے تو اچھے دکھتے کیسا تھے؟ ایک بہت بڑے مولانا گزرے ہیں ماضی قریب میں ہمارے اکابرین میں، ان کی صاحبزادی ایک بہترین اشعار لکھنے والی تھی، زبردست اشعار لکھتی تھی، تو انہوں نے اشعار لکھتے تھے، اشعار وہ عام ہوتے رہتے تھے، تو وہ زمانے میں آج کی طرح تو میڈیا نہیں تھا، وہ سب کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اشعار پھیلتے پھیلتے ملک کے مختلف گوشوں میں پھیل گئے۔ اب لوگوں نے اشعار پڑھے تو ان اشعار میں ان کو بڑا اثر دکھا، بڑا وزن دکھا، بڑے معنی خیز تھے،
اور بہت دل کو چھو لینے والے اشعار وہ کہا کرتی تھی، لکھا کرتی تھی۔ اب ان اشعار کو دیکھ کر وہاں کے کسی علاقے کے کچھ ذمہ داروں نے ایک مشاعرہ قائم کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس مشاعرے میں ہم آپ کو بھی انوائٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اتنا بہترین کلام، آپ کے اتنے بہترین اشعار، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے مشاعرے کی زینت بنیں۔ تو اب انہوں نے اپنے والد کے سامنے وہ خط بتایا۔ تو اب آپ سوچو، آج کے زمانے کا کوئی ابا ہوگا تو شاید اس کو شاباشی دے گا، بیٹے تو میرا نام روشن کر دیے، تم کتنا اچھا کام کرے۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے، ان کی روحوں پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، وہ ایسے دور اندیش باپ تھے، ایسے دین کے پابند تھے۔ انہوں نے فوراً اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے اشعار کو عام مت کیا کرو، اس لیے کہ اب پڑ گئی ہو نا مصیبت میں، اب اگر نہیں جاؤ گی تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، اور جاؤ گی تو اپنی حیا اور پردے کو چھوڑنا پڑے۔ سوچو اب آپ کیسے کیسے حالات گزرے۔ تو اب اس خاتون کے سامنے امتحان تھا، یا تو اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے مشاعرہ چھوڑ دوں۔ کیوں؟ مشاعرے میں جانا گناہ نہیں، مشاعرے میں شعر پڑھنا گناہ نہیں، مشاعرے میں شرکت گناہ نہیں، اللہ کے نبی کی شان میں کلام پڑھنا ثواب ہے، لیکن وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں عورت جا کے پڑھے۔ مرد حضرات آتے ہیں، آج بھی کئی ایسے، اللہ معاف فرمائے، دیندار سمجھے جانے والے حضرات کا عالم یہ ہے کہ ان کی زبانوں پہ شاعرہ عورتوں کے نام ایسے آتے ہیں جیسے کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، تیز تیز، جیسے کلمہ نہیں بھولتے نا ویسا تیز تیز فلاں 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 فلاں۔ ارے کیا ہے صاحب، یہ اس عورت کیا پڑھتی بھائی انہیں؟ ارے آپ کا اس عورت کا کلام سننا جائز کیسے ہوا، پہلے وہ تو بتاؤ۔ وہ میک اپ کر کے، لپسٹک لگا کے، پاؤڈر لگا کے، اللہ جانتا کیا کیا کر کے آتے، سنے تو بعض وقت آپ کو بتا رہی۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اس وبا سے تو ہم کو تو بچایا ہوا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو اب وہ دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے اللہ جانتا اس کا کلام سن کے زیادہ مزہ آ رہا، اس کو دیکھ کے زیادہ مزہ آ رہا، اللہ ہی بہتر جانتا۔ اب یہ خاتون کے اوپر امتحان آ گیا، تو اس اللہ کی بندی نے اپنے والد بزرگوار کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ان کو ایک خط لکھا، وہ مشاعرے کے ذمہ داروں کو خط لکھ کر یہ کہا کہ دیکھیے، آپ نے بالکل اشعار کے سلسلے میں اس طریقے کی باتیں کہی ہے، اور یقیناً آپ نے مجھ کو دعوت دی ہے، میں آپ کی شکر گزار ہوں، لیکن آپ مجھے خوشبو کی طرح سمجھیے، گلاب کی جو خوشبو ہوتی، خوشبو کی طرح سمجھیے، میں صرف سونگھی جا سکتی ہوں، دیکھی نہیں جا سکتی۔ جیسے خوشبو کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، ویسے ہی آپ بس سونگ سکتے ہیں، ویسے میرے اشعار کو آپ صرف پڑھ سکتے ہیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ چاہیں کہ میں آپ کے سامنے آ کر وہ اشعار سناؤں تو یہ نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی۔ دیکھو آپ، ایسی بھی بہنیں گزری ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی ویڈیوز نہیں بنی، ان کی کیسٹیں نہیں بنی، ان کا شو پٹ اپ نہیں ہوا، ان کا نام نہیں ہوا، ان کی شہرت نہیں ہوئی، لیکن ان کی عزت آج بھی موجود۔ عورت کا سب سے بڑا سرمایہ میری بہنوں اس کی عزت اور آبرو ہے، عزت اور آبرو ہے۔